نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواہ احمد. صحیح حدیث میں ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امت کے لیے کڑنے والے اور امتی امتی کہنے والے اس شخص کے اوپر انتہائی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں جو قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن قربانی کرنے میں سستی کرتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. ذرا الفاظ کے اوپر ہم غور کریں. یہ الفاظ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے عرف و رواج میں اس شخص کے لیے بولے جاتے ہیں جس کے ساتھ ہماری ناراضگی آ جائے. کسی کے ساتھ ہماری ناراضگی آ جاتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارے گھر نہیں آنا، اور اگر بہت زیادہ اور سخت قسم کی ناراضگی ہوتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ خیال کرنا ہماری گلی سے مت گزرنا، میرے گھر کے قریب بھی مت آنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ رحمت للعالمین اپنے ایسی امتی کے لیے جو ہے نا ارشاد فرما رہے ہیں جو قربانی نہیں کرتا. قربانی ہمیں کرنی ہے، اور صرف کرنی نہیں ہے بلکہ پوری جو ہے نا دل کی خوشی کے ساتھ کرنی ہے اور جوش و جذبے کے ساتھ کرنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، مبارک سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ سامنے رکھ کر کرنی ہے کہ انہوں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا تھا، اپنے لخت جگر کے اوپر جو ہے نا چھری چلا دی تھی. آج اگر اللہ رب العزت ہمیں اس کا حکم کرتے تو ہمیں تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم تو اپنی اولادوں کو بھی قربان کر دیں اللہ کے حکم کے سامنے. لیکن یہ تو اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ وہ ہم سے اولادیں نہیں مانگ رہے بلکہ ایک جانور کا تقاضا کر رہے ہیں، اور پھر جانور کا تقاضا بھی نہیں کر رہے، اس کا جو ہے نا وہ گوشت اور خون جو ہے نا نہیں چاہ رہے، بلکہ صرف جو ہے نا دل کی کیفیت چاہ رہے ہیں. کہ دل کی کیفیت کیا ہے، قربانی کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے. لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. میرے محترم دوستو، جو بھی صاحب نصاب ہے ایام عید میں، عید کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن تک، اگر کوئی بندہ کسی کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر جو ہے نا قربانی کرنا واجب ہے. اگر اتنا مال شوہر کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر بیوی کے پاس ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، بھائی کے پاس ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، والد کے پاس ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، والدہ کے پاس ہے تو اس کے اوپر واجب ہے. اگر گھر میں 20 افراد ہیں اور سب ایسے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے نا اتنا مال ہے، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا، کہ ہر ایک کا مال جو ہے ضرورت سے زائد اتنا مال ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. میرے محترم دوستو، چاندی کا 52.5 تولے چاندی کیا ہے؟ آج کل تقریباً جو ہے نا 70، 72، 73 اتنے ہزار کی جو ہے نا وہ آ رہی ہے، یا 80,000 تک جو ہے نا وہ آ جائے گی. تو چاہے پھر وہ ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں، چاہے وہ خود وہ نقدی کی شکل میں ہو، یا مال تجارت کی شکل میں ہو، یا سونے کی شکل میں ہو، یا جو ضرورت سے زائد ہمارے گھروں کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم پورا سال استعمال نہیں کرتے، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں. جیسے ایسے برتن ہمارے گھروں میں رکھے رہتے ہیں کہ پورا سال جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا ہم وہاں سے نکالتے بھی نہیں ہیں. اور علماء نے فرمایا کہ وہ چیزیں بھی ضرورت سے زائد ہیں جنہیں ہم تو ضرورت سے زائد نہیں سمجھتے لیکن شریعت ان کو ضرورت سے زائد سمجھتی ہے. جیسے کہ ہم نے گھروں کے اندر جو ہے نا ٹی ویاں رکھی ہوتی ہیں، بڑی ٹی ویاں رکھی ہوئی ہیں، بڑی اسکرینیں جو ہے نا لگائی ہوئی ہیں، 70 ہزار اور 1 لاکھ 2 لاکھ، یا جو ہے نا 50 ہزار کی جو ہے نا وہ اسکرینیں رکھی ہوئی ہیں. یا ہمارے ہاتھوں کے اندر جو موبائل ہوتے ہیں، مہنگے موبائل، ضرورت تو جو ہے وہ 10,000 کے اور 8,000 کے موبائل سے جو پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو لاکھ کا یا 1.5 لاکھ کا جو موبائل ہے یہ کیا ہے؟ اور جو کپڑے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ہر موسم کے، سردیوں کے
3 جوڑے، گرمیوں کے موسم کے 3 جوڑے، یہ ہیں ضرورت کے، اور اس سے زائد جتنے بھی کپڑے وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، آج کے اس دور میں ہماری جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، پہلے کی طرح حالات نہیں ہیں، لہذا تقریباً اکثر لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ قربانی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، خاص کر وہ لوگ جن کا چھوٹا بہت کاروبار ہو، یا یہ کہ جو ہے نا وہ نوکر پیشہ لوگ ہیں، تو ان کو جو ہے نا ذرا اپنی طرف سے جو ہے نا اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ علماء سے پتہ کرنا چاہیے، اپنی حالت ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ میری جو ہے نا میرے اوپر قربانی ہے کہ نہیں ہے۔ آج تو ہم خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بھئی میری حالت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں مہنگائی ہو گئی ہے، جانور مہنگے ہیں، لہذا میں جو ہے نا قربانی نہیں کر رہا۔ میرے محترم دوستو، دوسری چیزیں بھی تو مہنگی ہو گئی ہیں، وہاں پر ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہاں کتنی چیزیں ہیں، یہ پچھلے چند سالوں کے اندر جو ہے نا مہنگائی میں کتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ہاں تو دوسری جتنی بھی ہماری ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ سب چل رہی ہیں، تمام ضروریات جو ہے نا وہ پوری ہو رہی ہیں، تو یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ ہاں تو اس کے اوپر آ کر جو ہے نا ہم کیوں کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا جانور مہنگے ہو گئے لہذا میں نے قربانی نہیں کرنی؟ ہاں ضرور جو ہے نا انسان قربانی کرے، اور ہم نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ انتہائی غریب مسکین لوگ، لیکن وہ سارا سال تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کو ان کی ادا جو ہے نا کتنی پسند آئے گی۔ یہ اصل لوگ ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے ایمان۔ ہاں اور کیا نام ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی جو ہے نا ان کے پاس گاڑیاں ہیں گھروں کے اندر، اور جو ہے نا جو ہے وہ خود نوکر پیشہ ہے، بچے نوکر پیشہ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ خاص کر میرے محترم دوستوں، میں اپنے ان دوستوں کو، پاکستانی، انڈیا اور بنگلہ دیش کے دوستوں کو جو یہاں پر خلیج میں رہتے ہیں یا قطر میں رہتے ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہم سے یہاں پر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا نام ہے، اگر ہمارے بچے ٹھیک ہے وہ نوکری کرتے ہیں، ان کی اچھی نوکری ہیں، 7 ہزار ریال، 10 ہزار ریال، 9 ہزار ریال جو ہے نا وہ سیلری لیتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سیلری لے کر، تنخواہ لے کر وہ والدین کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، اور والدین پھر ان کو جو ہے نا صرف خرچے کے پیسے دیتے ہیں۔ تو کیا ان کے اوپر قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میرے محترم دوستو، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ پیسہ دیتا ہے اپنے والدین کو، سارے کا سارا پیسہ دے دیتا ہے، صرف جو ہے نا جیب خرچ اپنے والدین سے لیتا ہے، اور وہ پیسہ ایسا دیتا ہے کہ بالکل والدین کا ہو گیا یا والد کا ہو گیا، اور والد کا جو جی چاہے اس کو جو ہے نا وہ استعمال کرے، ہاں جس طرح بھی جی چاہے، بیٹا درمیان میں جو ہے نا مداخلت نہ کرے، اس سے نہ پوچھے، ہاں تب تو ٹھیک ہے۔ اگر بیٹا جو ہے نا صاحب نصاب نہیں ہے، ان سیلری کے پیسوں کے علاوہ اس کے پاس جو ہے نا اور کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، تب تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر بیٹا باپ کے پاس جو ہے نا پیسے تو دے رہا ہے، لیکن اس نیت سے دے رہا ہے کہ باپ جو ہے نا وہ جمع کرتا جائے گا، یا جو ہے کیا نام ہے میرے لیے جو ہے نا کوئی پلاٹ خریدے گا، کوئی دکان خریدے گا، کسی کاروبار میں لگائے گا، ہاں اور جو ہے نا پھر اس کا جو ہے نا وہ چونکہ باپ کا تجربہ زیادہ ہے تو باپ کا جو ہے نا وہ احترام بھی ہو جائے گا، لوگ بھی کہیں گے، ہاں ہو بھی ہو جائے گی کہ دیکھو نا باپ کو جو ہے نا پیسے دے رہا ہے، اور اسی طرح اور باپ میرے لیے جمع کرتا بھی رہے گا، میرے لیے کاروبار بھی کرتا رہے گا۔ اگر اس انداز سے اگر دے رہا ہے تو پھر تو ضرور جو ہے نا قربانی ہوگی، بچے کے اوپر الگ اور باپ کے اوپر جو ہے نا وہ الگ۔ میرے محترم دوستو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا پیمانہ علماء کہتے ہیں یہ ہے پہچاننے کی چیز کہ یہ بندہ اپنی بات میں صادق ہے کہ نہیں ہے، کہ اگر خدا نخواستہ والد کی موت ہو جاتی ہے اور موت کے بعد یہ جو 3 بھائی تھے جو پیسہ کما رہے تھے، یا ایک بھائی تھا یہ جو پیسہ کما کر والد کو دے رہا تھا، اگر ان کا جو کمایا ہوا پیسہ ہے یہ سارا کا سارا والد کی میراث میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر تمام ورثاء کے اوپر جو ہے نا برابر یعنی اس حصوں کے مطابق تقسیم ہو رہا ہے، یہ کوئی زیادتی کا مطالبہ نہیں کر رہا کہ بھئی میں نے تو اتنا جمع کرایا تھا والد کے پاس، تب تو ٹھیک ہے، تب تو واقعی اس نے والد کو دیا۔ اور اگر والد کی وفات کے بعد یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو اتنا دیا تھا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے تو اتنا دیا تھا، یہ فلاں چیز والد نے میرے پیسوں سے لی تھی، ہاں تو تب اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو پیسے دیے تھے وہ والد کو نہیں دیے تھے بلکہ وہ اپنے دیے تھے، والد کو اس نے بطور بینک کے استعمال کیا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے یہاں پر ساتھی ہوتے ہیں بہت سارے ساتھی، ہاں کیا نام ہے، دیکھیں یہاں کا ماحول ہے، یہاں کا اپنی فقہ ہے، ان کی فقہ کے مطابق گھر کا بڑا اگر قربانی کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں تو اپنے اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرنا ہے، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنا ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہاں
تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو خواہش کا دین ہے کہ مجھے جہاں پر جو ہے نا سہولت نظر آئی میں نے کہا کہ یار میں ابھی جو ہے نا ان کے مسئلے کے اوپر جو عمل کرتا ہوں، وہ بھی تو علماء ہیں، وہ بھی تو بڑے بڑے شیوخ ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ خواہشات کا دین ہے. دین کیا ہے؟ ہاں، آپ جس طریقے کے اوپر چل رہے ہیں اسی کو فالو کریں گے. یہ نہیں اگر آپ کی طبیعت کے ناموافق کوئی بات آتی ہے تب بھی آپ نے اسی طریقے کو فالو کرنا ہے. ہاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید دیکھیں، آپ نے اس وعید کو سامنے رکھنا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو وسعت و طاقت رکھے اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو میرے محترم دوستو، قربانی کریں. کتنی عجیب قسم کی یہاں پر جو ہے نا زندگی ہوتی ہے لوگوں کی. بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے نا رکھی ہوتی ہیں بہترین قسم کی، اور مہنگے مہنگے موبائل اور رہن سہن دیکھو، اور پھر جو ہے نا وہ حیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. آپ کو اگر یہاں پر قربانی کرنا مشکل لگتا ہے تو آپ جو ہے نا 300 ریال 400 ریال جو ہے نا وہ اپنے گاؤں میں بھیج دیں، آپ پاکستان بھیج دیں، خیراتی اداروں کو دے دیں. یہاں پر خیراتی ادارے موجود ہیں، ہاں ان کو دے دیں کہ وہ جو ہے نا غریب ملکوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دیں گے. ہاں، آپ سے اگر گوشت نہیں سنبھالا جاتا، آپ سے اگر جو ہے نا یہ جھنجھٹ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا گھنٹوں گھنٹوں وہاں پر انتظار کریں، ہاں، تو پھر آپ ایسا کریں کہ جو ہے نا اپنے گاؤں میں کسی کو بولیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جو ہے نا پیسے بھیج دیں. یہاں پر جو ہے نا مؤسسات جو ہیں جو خیریہ ہیں ان کو جو ہے نا پیسے دے دیں کہ وہ آپ کی طرف سے جو ہے نا جو غریب ممالک ہیں ان کے اندر قربانی کر دیں. ہاں، تو اللہ خیر صلاح. لیکن قربانی سے جو ہے نا راہ فرار اختیار کرنا اور اس کو چھوڑنا، یہ انتہائی جو ہے نا یہ بہت ہی جو ہے نا عجیب قسم کی حرکت ہے. ہاں، اس طرح جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں انتہائی جوش جذبے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جو ہے نا قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے محترم دوستو، صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ اگر انسان کی وسعت ہو، ہاں، تو پھر جو ہے نا اپنے جو مرحوم والدین ہیں ان کی طرف سے بھی کرے، مرحوم امت کی طرف سے بھی کرے، ہاں، اس امت کے افراد کی طرف سے بھی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے. ہاں، میری والدہ محترمہ، اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. سبحان اللہ. کچھ یعنی عام خاتون تھی، غریب خاتون تھی، ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ ہر سال انہوں نے قربانی کی ہے. ہمیں یاد ہے اپنی قربانی بھی کرتی تھی جس طرح بھی ہوتا تھا، اور کہتی تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو میرے محترم دوستو، ہاں، یہ ایمان کی جو ہے نا وہ نشانی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا کیا. ہاں، تو ہم اگر تھوڑا سا مال جو ہے نا لگا لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قربانی کی ہے. ہاں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ یاد کریں. جس کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے تو ضرور جو ہے نا قربانی کریں. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.